اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پر شکن ڈالی اور منہ پھیر لیا، اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا خبر، شاید وہ نابینا روحانی پاکیزگی حاصل کر لیتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی، لیکن جو بے پرواہی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر پوری توجہ دیتے ہیں، حالانکہ اس کے اصلاح پر نہ آنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی الزام نہیں، اور جو آپ کے پاس خود ہی دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈر بھی رہا ہے تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس نصیحت حاصل کر لے، وہ قابل احترام صحافیوں میں محفوظ ہے، وہ صحیفے بلند و بالا اور پاکیزہ ہیں، اسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں، جو معزز اور نیک ہیں۔ انسان ہلاک ہوں، یہ کس قدر ناشکرا ہے۔ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک نطفے سے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے ماں کے رحم سے نکلنے کے راستے کو آسان بنایا، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ ہرگز نہیں، اس انسان نے اب تک اللہ کے حکم کے بجا آوری نہیں کی جو اس نے اسے حکم دیا تھا، پس انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھیں کہ ہم نے خوب بارش برسائی، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں اناج اگائے اور انگور اور سبزیاں اگائیں اور زیتون اور کھجوریں بھی اور طرح طرح کے گھنے باغات بھی اور میوے اور چارہ گھاس بھی اگایا، جو تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ پس جب کان بہرے کر دینے والی سخت آواز صور کی شکن میں بلند ہوگی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا۔ ان میں ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامن گیر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ اس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے جو ہنستے ہوئے حشاش بجاج ہوں گے، اور اس دن کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے، ان چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یہی پھر و بد کردار لوگ ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔